السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ کے مبارک نام کے ساتھ آج سے ہم سیرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے میں مکمل ہوگا۔ اس کی کل 6 اقساط ہوں گی، ہر قسط تقریباً 10 منٹ پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ہمارے پیش نظر ابو نعمان سیف اللہ خالد کی تالیف سیرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ صحیح اور مستند روایات پر مشتمل ہے۔ میں یہاں اختصار کے پیش نظر ہر حوالہ بیان نہیں کروں گی، مگر آپ ہر بات کا حوالہ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل تمام احباب کو جزائے خیر دے اور اس سلسلے کو خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار اپنانے کا ذریعہ بنائے۔ آپ کی بہن ڈاکٹر مصباح احمد سیرت عثمان رضی اللہ عنہ پارٹ 1 میں آپ کو ویلکم کرتی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ صداقت و امانت، زہد و حیا، ایثار و فیاضی اور خشیت الہی کے خوگر تھے۔ نرم دل ایسے کہ جب کبھی قبرستان سے گزرتے تو بے اختیار رونے لگتے، اتنا کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی۔ شرمیلے ایسے تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے۔ جود و سخا اور صدق و صفا کے پیکر تھے۔ سلیم الفطرت اور پاکیزہ دل ایسے تھے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بھی شراب و شباب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ ایک کامیاب اور ہر دل عزیز تاجر تھے جن کے پاس ہمیشہ مال و دولت کی فراوانی رہی، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال بے دریغ خرچ کیا۔ ذو النورین کا لقب پانے والے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کی وفات کے بعد اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے کیا۔ پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کا دوہرا اعزاز حاصل کرنے والے، صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سوارتی فرائض سر انجام دینے والے، اور جب بیعت رضوان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اسے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دینا بہت بڑا اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پورے شہر میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی بئر روما نامی کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کنواں خرید کر وقف کر دیا اس کے لیے جنت ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے خرید کر وقف کر دیا۔ جب مسجد نبوی تنگی دامہ کی شکایت کرنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی توسیع کے لیے ملحقہ زمین خرید کر مسجد میں شامل کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، جو شخص یہ زمین خرید کر دے اللہ اسے بخش دے گا۔ تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے 20 یا 25 ہزار درہم میں خرید کر اسے وقف کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جیش عسرہ یعنی غزوہ تبوک کے لیے لشکر تیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے، تو اس موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کی تیاری کے لیے اتنا مال خرچ کیا کہ کوئی دوسرا اس کار خیر میں ان کی برابری نہ کر سکا۔ اپنے دور خلافت میں انہوں نے قرآن کے متعدد نسخے تیار کر کے مختلف صوبوں میں بھیجے اور ساری امت کو ایک ہی مصحف پر جمع کرنے کا تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں 6 جلیل القدر صحابہ میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بالاتفاق خلیفہ منتخب کیے گئے۔ اس تاریخی موقع پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ پھر فرمایا، اے عثمان، میں آپ سے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء کے طریق کے مطابق بیعت کرتا ہوں۔ پھر سب سے پہلے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کی، پھر مہاجرین و انصار اور لشکروں کے امراء اور تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ اس طرح 1 محرم 24 ہجری کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست کے نظام کو مربوط بنانے کے لیے صوبہ جات میں اہم ترین شخصیات کا تقرر کیا۔ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بحری بیڑا بنانے کی اجازت طلب کی۔
انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ اس طرح امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو تاریخ اسلام میں پہلی بحری فوج قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں انہیں ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے قیامت قائم ہونے تک کسی نبی کی 2 بیٹیوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں کیا۔ امیر المؤمنین ذو النورین وصاحب الحجرتین وزوج الابنتین قدیم الاسلام، آپ امیر المؤمنین ذو النورین 2 ہجرتیں کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے والے اور ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو ان سے عبداللہ نامی ایک بیٹا ہوا۔ شروع میں اسی کے نام سے کنیت تھی ابو عبداللہ، پھر بعد میں ابو عمرو پڑ گئی۔ آپ ان دونوں کنیتوں کے ساتھ پکارے جاتے، ابو عبداللہ ابو عمرو، یعنی 2 کنیتیں تھیں۔ اسی طرح آپ کی پیدائش کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ واقعہ فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے، اور یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک واقعہ فیل کے سال ہوئی، تو اس لحاظ سے آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی گھنی اور لمبی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ کے آزاد کردہ غلام ثقہ تابعی ہانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کان عثمان اذا وقف على قبر بکا حتی یبل لحیتہ، عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو زار و قطار روتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ آپ کے القابات میں سے ایک لقب الامین بھی ہے۔ یہ لقب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ علیکم بالامین واصحابی وہو یشیر الی عثمان بذالک، تم اس امین شخص اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا قرآن سے تعلق دیکھیے، زندگی بھر خدمت قرآن کی وجہ سے رتبہ شہادت پر فائز ہوتے وقت بھی قرآن ہی کے ساتھ آخری لمحات گزرے۔ قرآن کریم کی تلاوت اس قدر فرماتے تھے کہ ثقہ تابعی فرافصہ بن عمیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے سورہ یوسف عثمان رضی اللہ عنہ کے قرات کرنے کی وجہ سے یاد کی، یعنی سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئی، آپ اتنا پڑھتے تھے۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اپنی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے ان کی عیادت میں مدینہ ٹھہرے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہارے لیے اتنا ہی اجر و ثواب اور مال غنیمت میں سے حصہ ہے جتنا بدر میں شریک ہونے والے کے لیے ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص بدر میں شریک ہوا، غنیمت اور ثواب پایا، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر اپنی بیوی کی عیادت میں رہے تو اجر کے ساتھ غنیمت میں بھی شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں عملاً شرکت کی۔ صلح حدیبیہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کی طرف بھیجا تو فرمایا، اللہم ان عثمان فی حاجتک و حاجت رسولک، اے اللہ عثمان تیرے اور تیرے رسول کے دین کی ضرورت و حاجت میں ہے۔ پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اور خود سیدنا عثمان کی طرف سے بیعت کی۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایک کپڑے میں 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں الٹ دیا۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ان دیناروں کو اپنی جھولی میں الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے اس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ آپ نے کئی بار فرمایا، یرددھا مرارن، یعنی آپ بار بار یہ بات دہراتے رہے۔ جب باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیرا کر رکھا تھا تو اس موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے حوالے سے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیا تمہیں علم نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے دن لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو اس لشکر کو تیار کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ تو میں نے اس لشکر کو تیار کیا، یہاں تک کہ سواریوں کی مہار اور نکیل تک مہیا کی۔
لوگوں نے کہا اللہ کی قسم جی ہاں ہمیں معلوم ہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم نعم اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد ثم انصرف، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ مزید تفصیلات اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ See you in part 2. Keep listening.